حي على الفلاح. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ لقوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ حدید جو سورہ نمبر 57 ہے اس کے آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں جو ہے ہم سلسلے وار جو ہمارا پروگرام ہے خلفاء راشدین کا، انشاءاللہ آج ہم 7واں پروگرام جو ہے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم لوگ جو سمجھے ہیں خلفاء راشدین کے معاملے میں وہ 5-10 منٹ کے اندر میں پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے 570 میں، اور پھر 40 سال کے بعد 610 میں نبوت کا اعلان کیا، اور 622 میں پھر جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور 632 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو 23 سال میں جو ہے دین کو غالب کر دیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جزیرے نما عرب میں جو ہے دین غالب ہو گیا۔ یہ جتنے بھی گلف کنٹریز جس کو کہتے ہیں، چاہے یہ کویت ہے یا بحرین ہے یا قطر ہے یا UAE ہے، عمان ہے اور سعودی عرب ہے، یہ سب گلف کنٹریز، اور پھر عراق بھی گلف کنٹریز میں آتا ہے، لیکن جو ہے ابھی اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن عراق اور شام یہ دونوں بھی جو ہے سمجھیے کہ عربی میں عادت ہے، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی کہلاتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے پیدائش تھی ان کی؟ عراق کی۔ عراق سے ہجرت کر کے وہ شام گئے تھے، اور شام سے جو ہے اپنی فیملی کے ایک برانچ کو مکہ میں بسائے، اور دوسری جو ہے برانچ جو تھی سارہ اور اسحاق ان کو جو ہے فلسطین میں بسائے۔ تو اگر عراق کو آپ جو ہے عرب نہیں مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر کا لنک ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ عراقی عرب، یہ شامی عرب، یہ پورا جزیرہ نما عرب کہلاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی ان دونوں کی یہ تھی کہ یہ شام سے لے کر کے عراق تک یہ جو اوپر جو ہے جزیرہ نما کا اوپر کا حصہ ہے، اس کو یا تو پرشین امپائر کیپچر کیے رہتے تھے یا رومن امپائر کیپچر کیے رہتے تھے، اور دونوں جو ہے اپنی طاقت دکھاتے رہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ ہوا تھا کہ جب سمجھیے کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو ان دونوں امپائر میں بھی صلح ہو گئی تھی، اور ان دونوں نے بھی جو ہے ادھر سے ہرقل تھا اور ادھر سے خسرو پرویز تھا، اور ادھر کیا صلح کو یہ تھی کہ عراق ہمارے یہاں رہے گا اور شام تمہارے یہاں رہے گا، تو بالکل جو آدھا آدھا دونوں بانٹ لیے تھے۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے پڑھے تھے۔ اس کے بعد جو ہے شام سے جو ہے جنگ شروع ہی میں جو چھڑ گئی تھی، وہ آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر گیا تھا، تو وہ غسانی جو بادشاہ تھا اردن کا، جو رومن امپائر کے انڈر میں آتا تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا فوج بھیجے تھے، جس میں جو ہے 3 بڑے بڑے سپہ سالار جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ، پھر جو ہے جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح بچا کے لے آئے تھے۔ پھر اسی کا بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے، لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب پھر اسی کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے اسامہ کا لشکر بھیجے تھے، اب بولے تھے اپنے باپ کا بدلہ لے کر کے آؤ وہیں سے جنگ معطا سے۔ تو ان سے تو فرنٹ کھل گیا تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے، تو پچھلے لیکچر میں یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہوا۔ اور ادھر وہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب لیٹر لکھے تو خسرو پرویز کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ عرب کا کوئی آدمی مجھ سے پہلے اپنا نام لکھا، اسی پہ اس کو طیش آ گیا، اور وہ غصہ میں آ گیا، اور اس نے جو ہے غصے میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو جو صحابی لے کے گئے تو ان کو بہت خراب لگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس نے میرا لیٹر نہیں پھاڑا ہے، اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے، چند دنوں کے بعد ان کے سلطنت ٹکڑے ہو جائیں۔
تو آج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پرشین امپائر کیسے ختم ہوا، یعنی دو جو ہے جنگ ہوئی ہے جس میں دونوں کی طاقت ختم ہو گئی. جنگ تو بہت ہوئی ہے لیکن جو فائنل جنگ جو ہے رومن امپائر سے ہوئی ہے جنگ یرموک، اور پرشین امپائر سے جنگ ہوئی ہے جنگ قادسیہ، اور اتفاق سے دونوں جو ہے ایک ہی سال ہو گئے 636 میں. 636 میں جنگ یرموک، 636 میں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کب گئے ہیں؟ 632 میں. اور پھر آپ جانتے ہیں 632 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 سال کے بعد 634 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 632 ربیع الاول کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا ہے، اور یہ 32 33 34 ان کا جمادی آخر میں جو ہوا ہے، یعنی 2 سال 3 مہینے بنتے ہیں ان کے. تو اس میں جو ہے جو معاملہ ہوا تھا ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنے ہیں تو یہاں جو ہے پرشین امپائر میں آج ہمارا ٹاپک رہے گا پرشین امپائر یعنی جنگ قادسیہ، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہم لیکچر لیں گے وہ جنگ یرموک لیں گے. گرچہ ہسٹری میں پہلے یہ ہوا ہے ایک بعد میں یہ ہوا، لیکن ہم سسٹمیٹک سمجھنے کے حساب سے پہلے یہ لیتے ہیں. تو اب ادھر کیا ڈیولپ ہوا یہ ہم ریکیپ کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں. ادھر کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لیٹر اس نے پھاڑ دیا، دعوت نامہ قبول نہیں کیا، تو اس کے یہاں جو ہے آپسی میں خانہ جنگی ہو گئی. اور کیا ہوا کہ وہ جو خسرو پرویز تھا جس نے لیٹر پھاڑا تھا، اس کے بیٹے نے ہی جو ہے باپ کو قید کر دیا. اب پھر باپ کو جو ہے ختم کر دیا، قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد جو اس کے جو اولاد 15-16 تھی، تو 8 مہینے اس نے حکومت کیا خسرو پرویز کے بیٹے نے. اس کے جتنے بیٹے تھے تقریباً 15-18 بیٹے کو قتل کر دیا. تو خسرو پرویز کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے جتنی بھی اولاد نرینہ تھی اس کو بھی ختم کر دیا. اور بدقسمتی کہیے کہ وہ لڑکا بھی جو ہے 8 مہینے کے بعد کسی بیماری میں انتقال ہو گیا، تو وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس خاندان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا بچہ بچا ہوا تھا بوائز میں سے، اس کو جو ہے لوگوں نے سمبل کے طور پر جو ہے بادشاہ بنا لیا. لیکن جو ہے پرشین امپائر کا جو سپہ سالار تھا اس کو بہت خراب لگا کہ چھوٹا بچہ ہم پہ حکم چلائے گا. وہ آیا اور بغاوت کر دیا، جو فوجی اصطلاح میں کو کر دیا، اور بچے کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا. تو اب یہ بادشاہ بن گئے. اب جو درباری لوگ تھے ان کو اچھا نہیں لگا کہ فوجی جو ہے پولیٹکس میں کیوں انٹرفیئر کیا، لہذا سب نے مل کر کے وہ فوجی کو ختم کر دیا. یہ پاکستان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا فوجی یا پولیٹیشین میں کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس لوگوں نے ایک اسی خاندان میں سے ایک لڑکا جب تک جوان ہو گیا، اس کا نام تھا جوان شیر، اس کو بنایا. لیکن 1 ہی سال 1.5 سال کے اندر میں یہ بھی جو ہے مر گیا. تو اب یہ ہے کہ اس خاندان میں سے کوئی لڑکا تھا ہی نہیں. ایک لڑکا تھا ٹین ایج کا تھا، 13-14 سال کا، لیکن وہ لاؤبالی ٹائپ کا تھا. بات سمجھو، اس کے اندر صلاحیت وغیرہ نہیں تھی. لوگ انتظار کر رہے تھے ہاں جوان وان ہوگا، عقل شعور آگے تو کچھ کرے گا. ابھی تو بالکل جو ہے آوارہ در ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. تو ایک جو ہے خسرو پرویز کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا بوران بخت. تو اس کے جو ہے سرداری لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے. ایک شرط بولے کہ دیکھو تم جو ہے اس خاندان کی ہے تو تم کو ہم لوگ بادشاہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ جب یہ لڑکا جو ہے جوان ہو جائے گا تو پھر تم جو ہے سلطنت اس کے حوالے کر دو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں، جب تک یہ لڑکا جو ہے عقل شعور ہے. تو یہ حالات تھے کہ ان کے یہاں خود خانہ جنگی چل رہی تھی. اب ایک دوسرے کو مارا، دوسرے تیسرے کو مارا، یعنی خاندان اس کا خود ہی جو ہے ٹوٹ بکھر رہا. اب جس کا خاندان ٹوٹ جائے تو اس کی سلطنت ٹوٹنے میں کتنی دیر لگے گی. اب یہ وہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑے تھے. تو اسی میں جو ہے حالات کیا ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 جو ہے یعنی عرب کے قبائل تھے. اس قبائل کا نام تھا وائل، اور یہ عیسائی قبیلہ تھا. لیکن ان کے جو سردار تھے 2، ایک کا نام تھا مثنیٰ بن شیبہ اور دوسرے کا نام تھا سلید. ان دونوں نے دیکھا کہ یہ ایران والے ہم لوگوں کو صدیوں سے مارتے پیٹتے آ رہے ہیں، ستاتے آ رہے ہیں. اب یہ بہترین موقع ہے کہ ان کے صدیوں کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جو خانہ جنگی ہے، کولیپس ہے.
لہذا بارڈر کے ایریا میں ہماری جتنی جائیدادیں قبضہ ہیں سب کو چھڑا لیتے ہیں، لہذا انہوں نے جو ہے وہ فائٹنگ شروع کر دی۔ لیکن ان کو اندازہ بعد میں ہوا کہ بھائی کتنے بھی جو ہیں ان کے یہاں خاندانی چپکلش ہے، ان فائٹنگ ہے، خانہ جنگی ہے، لیکن ہے تو امپائر۔ اور یہ پرشین امپائر جو ہے یہ سمجھے ایک امپائر نہیں تھی، 4 سلطنت تھی۔ جیسے دہلی سلطنت ہے نا تو اس میں 5 خاندان کی حکومت آتی ہے، تو یہ پرشین امپائر میں 4 سلطنت، یہ آخری والی تھی چوتھے میں سے، اس کو بولتے ہیں ساسانی سلطنت۔ اور اسی کا جو بادشاہ تھا نوشیروان، جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ آدمی، اور اسی کا پوتا تھا جو ہے یہ خسرو پرویز، تو اسی کا گھرانہ تھا۔ تو اب یہ دونوں جو ہے مثنیٰ بن حارثہ، انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا، لیکن ان کو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو امپائر ہے، کتنی بھی بکھری ہے پھر بھی جو ہے 400 سال سے یہ ساسانی حکومت کب سے چل رہی تھی؟ 224 سے چل رہی تھی، اور یہ ختم کب ہوئی ہے؟ 651 میں جا کے۔ تو آپ سمجھے کہ 427 سال، 224 BC سے یہ اے ڈی سے 651، آپ سمجھ جائیے کہ کتنا ہے، 427 سال یہ امپائر ہے یہ۔ تو جب ان کو مشکل لگا تو یہ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ دیکھیں بہت اچھا موقع ہے، ان لوگوں کے خانہ جنگی چل رہی ہے، تو ہم جو ہے لڑے ہیں اور ہم ان کو آزما لیے ہیں، تو اگر آپ ہمیں خالی اجازت دے دیں اور وہاں اس ایریا کا ہمیں لیڈر بنا دیں تو ہم انشاءاللہ جو ہے فتح پہ فتح کرتے چلے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دیے، بلکہ فوج بھی دے دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ یمامہ میں اپنا کام فنش کر کے اب گھر واپس آنے والے تھے کہ ادھر ہی سے لیٹر آ گیا کہ تم چلے جاؤ ادھر عراق کی طرف، تو وہ چلے گئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 جنگ جیتے، اور فرات کے کنارے جتنے بھی جو ہے شہر تھے سب جیت لیے تقریباً۔ یہ سمجھ جائیے کہ عراق کیا ہے، یہ 2 ندی جو ہے، یہ فرات ہے اور یہ دجلہ ہے، اسی کے درمیان جو عراق بسا ہوا تھا۔ تو یہ فرات کے نیچے یہاں سے شروع کیے، اور یہاں کاظمیہ، مزار، ولجا، پھر ہیرا بیچ میں، پھر انبار، پھر فرات، یہ پورا یہاں سے یہاں تک پورا جیت لیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب یہ لوگ کہاں بڑھنے والے تھے؟ مدائن کے طرف۔ پرشین امپائر کا جو کیپٹل تھا اس وقت مدائن تھا، ادھر جانے والے تھے، لیکن ارجنٹ جو ہے ضرورت پڑ گئی کہاں پہ؟ شام، کیونکہ دوسرا فرنٹ بھی شروع ہو گیا تھا، اور 4 سپہ سالار کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بھیجے تھے۔ ان کو معلوم تھا ٹائم کم ہے، ہم کو زیادہ کام کر کے جانا ہے۔ تو 4 سپہ سالار کون تھے آپ جانتے ہیں؟ شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، پھر جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو ہے یہ یزید بن ابی سفیان، یہ 4 لیکن چاروں کو جو ہے ہرقل نے جو پھنسا لیا تھا پوری طرح۔ اب 30,000 کا مجمع تھا چاروں ملا کر کے، بلکہ 36,000 کا۔ تو پھر جو ہے مشورہ ہوا کہ کیسے نکالا جائے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے پہ آپشن ہوا، اور اس میں بھی بڑا پرابلم ہوا۔ عام طور سے آپ لوگ یہی جانتے ہوں گے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میدان میں جو ہے قیادت سے معزول کر دیا تھا، اور ان کا ایمانی لیول دیکھیے کہ انہوں نے پھر ایک عام سپاہی بن کر کے لڑے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہی سیم سچویشن تھا ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بھی ہوا، کہ جب وہ جو ہے 4 بھیجے تھے ان کو، اب بولے کہ چاروں اپنے اپنے جو علاقے میں لڑیں گے، لیکن اگر سب مل جائیں تو پھر لیڈر کون ہوگا؟ تو ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ تو سمجھیے کہ پوٹینشلی تو وہ لیڈر تھے ہی، اپنے اپنے ایریا میں تو اپنا اپنا سنبھال ہے، لیکن جیسے ایک ہوں گے یہ لیڈر ہیں۔ لیکن اب جب باری آئے کہ سب لوگ مل کے لڑیں، لیکن اب اتنا بڑا تھریٹ آ گیا ہے کہ چاروں بھی نہیں سنبھال پائیں گے، تو پھر ایک کو بھیجا جائے۔ تو جیسے بھیجنے کی باری ہے کہ کون جائے گا، کس کو بھیجیں گے؟ تو خالد کو بھیجیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً کوسچن ریز کیے، کمانڈر کون؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خالد ہوں گے۔ کہا خالد امین الامت کے ہوتے ہوئے کمانڈر وہ بنیں گے؟ امین الامت کون؟ ابو عبیدہ بن جراح، 10 مبشرہ میں سے، ان کے ہوتے ہوئے وہ کیسے بنیں گے؟ یہ تو سینئر صحابی ہیں، وہ تو جونیئر صحابی ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مشکل وقت آتے ہیں نا تو پھر ہارڈ ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں،
اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ہمیں یقین ہے کہ ٹھیک ہے وہ نیک ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن جنگ کا اپنے بھی ایک اصول رہتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ کیا جو ہے لیڈر بن کے لڑیں یا سپاہی بن کے لڑیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انشاءاللہ کوئی. تو خالد بن ولید گئے ہیں ان کو جو ہے ان کی جگہ پہ، لہذا انہوں نے بھی قربانی دیا ہے، اور خالد بن ولید یعنی ان کے سامنے جونیئر صحابی تھے، ان کے انڈر میں وہ بھی لڑے، تو ان کے بھی تو خلوص کا امتحان ہو گیا. اور اس سے آگے مثنہ بن حارثہ تو عراق میں پہلے سے جنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے مدد مانگی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ تھوڑی سی فوج دے دیجئے تاکہ ہم جو ہے عراق والوں سے جیت جائیں. لیکن ان کو جب مدد بھیجی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ خالد جا رہے ہیں لیکن یہ لیڈر رہیں گے، آپ ان کے ماتحت میں لڑیں گے، تو اب ان کے بھی خلوص کا امتحان ہو گیا. تو اس طرح سے ہر کا امتحان ہو رہا تھا دھیرے دھیرے. تو اس لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارجنٹ میں جو ہے عراق کی مہم چھوڑ کر کے کہاں جانا پڑا؟ شام. اور عراق میں ٹوٹل فوج جو تھی وہ 20,000 تھی. اب 20,000 میں آرڈر آیا کہ 10,000 کی فوج لے کر کے آپ جو ہے شام چلے جائیے. لوگوں نے کہا پھر عراق کا کیا ہوگا؟ یہ تو آپ سمجھیے کہ ایرانیوں کو جگا دیے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے فوج واپس لے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، خالد کو میں آرڈر دیتا ہوں کہ جتنے ارجنٹ مطلب پاسبل ہے جلد سے جلد وہ شام کا مہم فنش کریں اور فوراً واپس آ جائیں. اور 10,000 فوج ہے مثنہ کے بعد، یہ انشاءاللہ جب تک جو ہے پرشین امپائر کے تھریٹ کو کسی طرح کاؤنٹر کر کے رکھیں گے، دبا کر کے رکھیں. تو اس لحاظ سے ادھر معاملہ یہ ہو گیا. تو اب یہاں سے جہاں تک ہم پچھلے ہفتے آ گئے تھے، اب یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جنگ قادسیہ کیسے ہے. تو مثنہ بن حارثہ جو ہے یہ جیسے بوران بخت کو جو پتہ چلا کہ مسلمان کی جو فوج تھی اس میں سے خالد آؤٹ ہو گئے، چلے گئے ہیں ادھر، تو میدان خالی ہے، لہذا جو ہے اس نے رستم کو جو ہے اپنا سپہ سالار بنایا. کہا یہ جو ہے آرمینیا میں تھا، وہاں سے بلایا اس کو. اب وہ والے تم کو میں اب بادشاہ بن گئی ہوں، اب میں پورے سفید و سیاہ کو تم کو جو ہے مالک بناتی ہوں، اب تم جو ہے یہ عرب کے تھریٹ کو تم جو ہے کاؤنٹر کر کے بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہم کو اجازت دیجئے. بڑے بڑے اور بھی جو سپہ سالار تھے کہ ہم کو دیجئے. آپس میں کولڈ وار بھی ہوگا آگے چل کے، لیکن رستم کو جو ہے سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں. ادھر کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. اب مثنہ بن حارثہ جو ہے آئے، جنازے میں بھی شریک ہوئے، اور پھر بولے کہ جلدی سے فوج دیجئے. میں تو سمجھیے کہ بہت چپکے سے آیا ہوں، فوج تو وہیں بیٹھی ہوئی ہے، اب آج کل پرسوں کب اٹیک ہو جائے ان کی کوئی یہ نہیں ہے، تو ایک فوج جلدی سے دیجئے تاکہ میں جو ہے وہاں پہ کاؤنٹر کر کے رکھوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لیے کھڑے. موقع بہت اچھا تھا کیونکہ یہ نئے خلیفہ بنے تھے، تو پورے جو ہے اطراف سے لوگ جو ہے جوک در جوک آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے. تو پورا مدینہ کھچاکھچ بھرا ہوا تھا، تو بیعت بھی لے رہے تھے، لیکن بیعت لیتے لیتے اس کا موقع کا فائدہ اٹھائے کہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں تو تقریر کر دیتے ہیں، اور جن کو جہاد پہ جانا ہوگا تو پھر عراق جہاد پہ جائیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع کو جمع کر کے تقریر کیے کہ عراق میں فوج کی ضرورت ہے. مثنہ بن حارثہ کمزور پڑ رہے ہیں کیونکہ آدھی فوج جو شام چلی گئی ہے، تو جن کو نام لکھانا جلدی سے لکھائیے اور جائیے وہاں پہ. زبردست انداز میں تقریر کیے، لیکن نام لکھانے کی جب باری آئی تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھائے معلوم ہے؟ ایک بھی نہیں. کیونکہ معلوم تھا کہاں لڑنے جا رہے ہیں، ایرانیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ مثنہ بن حارثہ وہیں میں بیٹھے تھے، وہ سمجھائے بھی لوگوں کو بھائی تم ڈرو مت، پرشین لوگ سے مت ڈرو، ٹھیک ہے وہ ہسٹری میں تھے، ہم لوگوں کو دباتے تھے. ہم یہ بات صحیح ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایرانی لوگ 100 ہوتے تھے اور عرب 1000 ہوتے تھے، پھر بھی ایرانی لوگ جیت جاتے تھے، یہ بات فیکٹ ہے. لیکن اب میں خود لڑ کے آیا ہوں، اب جو ہے ہمارا ایک اس کے 10 پہ بھاری ہے، آپ ڈرو مت، نام لکھاؤ. لیکن کوئی نہیں. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نیکسٹ رو پھر سے کہ یہ تو بولے کہ نہیں کام تو نہیں چلے گا، آپ کو تو فوج دینی پڑے گی سینٹرز. پھر عمر فاروق لیٹے، نئے ابھی خلیفہ بنے تھے، پھر ایک جوشیلی تقریر، پھر ابھارے لوگوں کو ارجنٹ ضرورت ہے ادھر. پتہ چل نام لکھائیے. تو جیسے تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے نام لکھا تو سب منڈی نیچے کر لیتے ہیں، سب منڈی نیچے کر لی. کوئی نہیں، کوئی تقریر کا اثر نہیں.
تو پھر کہیں سے کوئی بات نہیں، چلو ابھی نئی بات سمجھ میں آ رہی۔ اب اس میں پرابلم کیا تھا کہ ایک طرف تو ایرانین جو ہے اسٹینڈنگ آرمی اور اس کا روب دبدبا کہ ایک رہتا ہے تو 10 پہ بھاری پڑتا ہے، اور دوسرا پرابلم یہ تھا کہ جو کمانڈر خالد بن ولید چلے گئے، اگر یہ رہتے کمانڈنگ میں تو سب ہاتھ نام لکھاتے، لیکن آپ تو کمانڈر کو بھیج دیے شام، اور آپ جو ہے وک کارنر پہ ہم کو بھیج رہے ہیں، آپ بولیے شام کے لیے کون نام لکھا تھا، کھٹاک سے ہاتھ اٹھ جاتے۔ ایون کہ بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی جان رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں چلی، پھر لیکن بے چینی تو تھی، پھر تیسرے روز پھر جمع کی، اور جتنی صلاحیت تھی اوریٹری پاور کی، اسپیکنگ پاور، پورا جو ہے بارش کرتی اور ایک دم پورا مجمع کو جھچوڑ کے رکھتی، شہادت یہ وہ پورا جتنے طاقت ہے عرب میں تو جانتے ہیں۔ تب ایک بندہ کھڑا ہوا، اور اس کا نام کیا تھا؟ یقینی بات ہے کہ وہ بندہ کا نام تو جاننا ہی چاہیے، ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی، یہ طائف والے جو ثقفی، یہ بولے کہ انا لہذا آئی ایم ریڈی فار اٹ۔ تو مثنیٰ بن حارثہ نے کہا میں بھی ہوں، دو آدمی۔ تو یہ جب کھڑے ہوئے تب سب لوگ نے پھر ہاتھ اٹھانا شروع کیا، میں بھی اس طرح، اور تقریر بڑی زبردست تھی، سب موڈ بنا لیے تھے، خالی ایک جو ہے ہاتھ اٹھائے، سب ہاتھ اٹھائے، تب جا کر کے 1000-2000 فوجیں ملی۔ جیسے ہاتھ دیکھے کہ بہت اٹھ رہے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے مثنیٰ بن حارثہ کو بولے کہ تم تو پہلے نکل جاؤ اور جا کر کے پہلے فوج سنبھالو، 10,000 فوج ہے، اب وہاں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا، اب تو یہ ہے کہ معاملہ شروع ہو گیا ہے، تو اب تو دھیرے دھیرے جو ہے جب ڈھکن کھل گیا ہے تو اب تو رس گرتا رہے گا، تو تم پہنچو اور جلد سے جلد میں جو ہے اب فوج بھیجتا ہوں۔ تو لہٰذا مثنیٰ بن حارثہ تو پورا گھوڑا لیے اور بارڈر پہ چلے گئے، اور فوراً جو فوج بکھری ہوئی تھی اس کو سنبھالے۔ اب ابو عبید بن مسعود ثقفی کو جو ہے بولے کہ تم کمانڈر رہو گے، اور تمہارے ساتھ جو فوج تھی 1000-2000 ان کو دیے، روانہ ہوئے۔ جیسے روانہ کرنے لگے تو وہاں پہ اختلاف ہو گیا کہ یہ کیسے امیر بنیں گے، یہ تو تابعی ہیں، یہ تو صحابی بھی نہیں ہیں، ان کی قیادت میں صحابی لڑیں گے، کیونکہ بعد میں نام لکھائے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تب یہ مسئلہ آ گیا کہ تابعی کے کمانڈ میں صحابی کیسے لڑیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے صحابی تھے تو پھر ہاتھ اٹھانے وقت میں کہاں تھے؟ 3 دن سے میں تقریر کر رہا تھا، تو پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا نا، تب یہی بنے گا، اور جس کو بھی لڑنا ہے خدا کے لیے لڑے گا، اور جنگ میں دونوں چیز دیکھی جاتی، صرف تقوی نہیں دیکھی جاتی، یہ بھی دیکھی جاتی۔ لہٰذا بولے یہی لوگوں کو کنونس کیے، اور پھر یہ کہ وہاں پر جانے کے بعد مثنیٰ سے مل گئے، تو کمانڈر تو انہی کو بنا دیے تھے، تو یہ جو ہے پھر سمجھے کہ عراق پہ گئے، بارڈر پہ جو ہے وہ ادھر جو رستم نے جو بغاوت کرا کر کے پورا جو ہے عرب کو ڈھکیل دیا تھا، پھر وہ عرب کے بارڈر پہ آ گئے تھے۔ ادھر سے جو ہے وہ بوران بخت جو ہے وہ رستم کو بولے کہ تم جو اس کو ملیامیٹ کر، اور اس کو سپہ سالار بنائے، اور 2 کمانڈر معاون بھی دیے، ایک کا نام تھا جابان اور دوسرے کا نام تھا نرسی۔ جابان کو تو خاندانی دشمنی تھے عربوں سے، پیدائشی دشمنی تھی، عرب کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو یہ تو ایسے۔ اور نرسی جو تھا یہ کسریٰ کا جو خلیرہ بھائی تھا، اور اس کی جاگیریں تھی عراق میں، تو بھائی چھڑانا بھی تھا، لہذا یہ دونوں معاون تھے کس کے؟ رستم کے۔ تو یہ 3 طرف سے جو ہے فوجیں روانہ ہوئی عراق کے بارڈر کے پاس، ان کی یہ جرأت کہ ہمارے ایریا میں آ کر کے ہم کو اٹیک کریں گے، لہذا ابو عبید جو ہے آگے بڑھے۔ تو اب جابان کی جو فوج آ رہی تھی تو ان سے مقابلہ ہو گیا نمارک میں، جیسے مقابلہ ہوئی ہے تو یہ تو بہت بہادر آدمی تھے، لہذا فوراً جب جابان کے فوج کو کرش کر کے رکھ دیا، اور اس کا جو 2 سپہ سالار تھا جابان کا اپنا، وہ دونوں مارا گیا، اور اس کو ایک مسلمان نے پکڑ لیا، یہ بھی بھاگ رہا تھا، لیکن جو ہے وہ جو مسلمان اس کو پکڑا وہ جو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے سپہ سالار ہے، وہ سدا عام سپاہی، بوڑھا ہو گیا تھا یہ، جب پکڑ کے لے جا رہا تھا اپنے کیمپ میں تو اس نے جو اس کو چکما دے دیا، جابان نے کہا ارے میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے تم کو کیا ملنے والا ہے، نوکر بھی بناؤ گے، غلام بھی بناؤ گے، 2-4 سال میں جو ختم ہو جاؤں گا،
تو اگر تم چاہو تو میں تم کو جو ہے اپنے بدلے میں 2 مستنڈب غلام دے دیتا جوان، اب مجھ کو چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے، کہاں؟ تو کہا لائیے، تو 2 جو ہے زبردست غلام دے دیا، اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ اب چھڑا کر کے جب جانے لگا تو کسی مسلمان جو پہچانتا تھا کہ ارے یہ تو سپہ سالار ہے، تو دوڑایا کہ ارے یہ تو سپہ سالار کو چھوڑ دیے تم لوگ، پکڑو اس کو۔ تو پھر سب لوگ مل کر کے پکڑ لیے اس کو۔ لیکن جب ابو عبید کے پاس ان کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم کو تو پکڑے تھے لیکن معاہدہ ہو گیا تھا، 2 غلام دیے تھے ہم، اب وہ آدمی جو اننون تھا اور وہ ہم کو چھوڑ دیا تھا تو پھر ہم کو پکڑ لیے۔ تو ابو عبید نے کہا نہیں بھائی، ایک مسلمان چاہے وہ کتنا ہی کامن کیوں نہ ہو، اگر اس نے کسی کو امان دے دیا ہے تو اب امان رہے گا، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے نمارک میں اس کی جان بچ گئی لیکن اس کی فوج شکست کھا گئی۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، جو خالد بن ولید جیتے تھے پھر ان کو جیتنا تھا، تو پھر آگے بڑھے تو پھر نرسی کی فوج جو ہے ایک جگہ لے کر کے یہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا سقاطیہ۔ یہاں پر یہ فوج لے کر کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ ویٹ کر رہا تھا کہ سینٹر سے اور فوج آ جائے تب پھر میں مسلمانوں کے فوج پہ اٹیک کروں۔ ابو عبید کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو انتظار میں ہے، تو اس سے بہتر کہ یہ طاقت میں پہلے اٹیک کر دیتے ہیں، لہذا سقاطیہ میں نرسی سے جو بھڑ گئے اور چند ہی منٹوں کے اندر جو ہے سمجھیے اس کو ختم کر دیا، چند منٹوں مطلب چند دنوں میں۔ اور اس کی جو ہے اس میں بہت زیادہ اس کی جان نقصان ہوئی، تقریباً 30,000 ایرانی مارے گئے تھے۔ تو 2 جنگیں، جنگ نمارک اور جنگ سقاطیہ، ابو عبید تو سمجھے کہ آتے ہی جو ہے دونوں کو کلین بول کر۔ اب یہ خبر جب پہنچی بوران بخت کے پاس تو اس کو تو بدن میں آگ لگ گئی، اور رستم کا ڈانٹ یہ کیا ہو رہا تم میدان میں آ ہی نہیں رہے ہو، اب کسی کو بھیج دیتے ہو، ہار جا رہا، اور اس کی وجہ سے اپنے فوج کی مورال ڈاؤن ہو رہی ہے، عرب فوج کی مورال جو ہے اپ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہے رستم کو جو تجربہ ہوتا جا رہا تھا تو وہ اپنے سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، تو پھر اس نے ایک بہترین سپہ سالار کو تیار کیا، اس کا نام تھا مردان شاہ۔ اس کو کہا کہ جاؤ تم جو ہے مسلمانوں سے بھڑ کے آؤ۔ تو یہ فرات کے کنارے جو ہے ایک ندی تھی، تو یہ دونوں فوج آمنے سامنے ہوتی، مردان کی فوج اور مسلمان کی فوج، لیکن ندی کے اس پار مسلمان ہیں اور ندی کے پار وہ لوگ آئے۔ اب دونوں فوج جو ہے بیچ میں ندی، پل ہے نہیں، تو آپ کریں کیا؟ اب دونوں طرف سے جو ہے ہمت والا، یہ بھی زبردست، یہ اتنا بہادر تھا کہ اس کو ٹائٹل ملا ہوا تھا بہمن کا، بہمن اس کا نام لقب پڑا ہوا تھا۔ تو یہ جو خود آفر کیا کہ یہ بیچ میں دریا ندی ہے، تم ادھر ہو ہم ادھر ہیں، تم آتے ہو یا ہم آئے تمہارے طرف۔ اب اس کا بھی کانفیڈنس لیول دیکھیے۔ تو سارے مسلمان نے جو ہے مثنیٰ بن حارثہ اور جو لوگ بڑے بڑے تھے سب نے ان کو مشورہ دیا کہ انہی کو بلا لیجئے، کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو مردانگی کے خلاف بات ہے، اگر وہ جو ہے ہمت دکھا رہا ہے کہ ہم آپشن دیتے ہیں ادھر آتے یا ہم آتے، تو پھر ہم کیا چوڑی پہنے، ہم جائیں گے ادھر۔ سب لوگوں نے دبے اندر، امیر تھا امیر کو تو ایسے بتائیں گے دیکھیے تھوڑا خطرہ زیادہ ہے، تو زیادہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے، آنے دیجیے۔ کہا نہیں، بزدل ہو گیا، وہ مردانگی دکھا سکتا، ہمارے اندر مردانگی نہیں ہے، رکو تم، ہم آ رہے ہیں ادھر۔ لہذا کشتی کا پل بنایا گیا اور اس پہ جو فوج اتار دیے۔ اب یہ سب تو جب جانتے تھے کہ انا للہ پڑھ کے، لیکن امیر کا آرڈر ہے، چلیے اب جو ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ خطرہ زیادہ ہے، لہذا جو ہے جیسے ہی کشتی بنائے کہ پل تیار کیے، اور آدھی فوج جو ہے ابھی اس پار اتری ہے اور آدھی فوج ابھی پل ہی پہ ہے، کہ ادھر سے جو ہے مردان شاہ نے اٹیک کا جو ہے آرڈر دے دیا۔ اب ان کو لگا کہ پہلے ہم کو جو ہے دریا پار کرنے کا موقع دیا جائے گا، پھر میدان سجے گا، وہ لوگ الگ طرف رہیں گے ہم ایک طرف رہیں گے، پہلے 1-1-2 ہوگا، اس کے بعد جو گھمسان کی جنگ ہوگی۔ یہاں تو ابھی جو ہے سمجھیے کہ کشتی کے پل ایسے ہی ڈاواڈول، اور اس میں ابھی آدھے لوگ پار اترے ہیں، ابھی آدھے لوگ کشتی میں ہیں، مطلب پل پار ہی کر رہے ہیں، اور ادھر سے چارج ہو گیا، اب تیروں کی بارش ہو گئی۔ اب دیکھیں اب کریں تو کریں کیا، لیکن کسی طرح سے جب پوری فوج جو ہے نیچے اتری تو پتہ چلا کہ جگہ ہی نہیں ہے، اب گھوڑا دوڑائیں گے کہاں پہ،
کیونکہ جہاں پہ زمین پہ پانی ہے وہاں پہ تو گھوڑا نہیں دوڑے گا، وہ گھوڑا تو میدان میں دوڑے گا۔ اب پھر آگے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ہاتھیوں کا باڑھ لگا دیا، اب اس کے پیچھے سے تیر چلا رہے ہیں۔ اب آپ ماریں گے تو کس کو ماریں گے؟ ہاتھی جو ہے کبھی عرب والے دیکھے نہیں تھے، اب ان کے گھوڑے جو ہے کبھی جانتے نہیں تھے کہ ہاتھی بھی کوئی چیز ہے۔ اب وہ ویل ٹرینڈ ہاتھی، یعنی سمجھیے کہ آج کے دور کا ٹینک، تو ٹینک لے کر کے آگے سمجھ جائیے۔ اب جو ہے کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم مارتے ہیں تو ہاتھی ہے، اب وہ مارتے ہیں تو ہم کو لگ رہا۔ تب جو ہے ابو عبید جو ہے بہادری دکھا، لے بہادر ہے لیکن ہوگا کیا؟ ہاتھی کا باڑ ہٹائیے تو کچھ ہوگا۔ تو اسی میں جو ہے انہوں نے جان پر کھیل لیا۔ اب بولے کہ ہاتھی کو قتل کرنا پڑے گا، لہذا انہوں نے جو ہے میدان میں اگر آپ ہمت ٹوٹ رہی تھی، لوگ بھاگ بھی رہتے، پھر سنبھال بھی رہتے، لوگوں کو ڈرو نہیں، یہ وہ جو بھی تکلیف کرنی رہتی ہے، اب پھر لڑ بھی رہے، لہذا اب مسلمانوں کا گھوڑا ہی آگے نہیں بڑھا، دام اچھل اچھل کر کے ہاتھی سے ڈر کر کے بھاگ، لہذا انہوں نے گھوڑے کا جب اب پھر تلوار ہاتھ میں لیے، اب پھر جو ایسا ڈائے مارے کہ ہاتھی کے سونڈ کو جو ہے جسم سے الگ کر دیا، لیکن وہ جیسے ہی چھلانگ لگائے کہ پتہ چلا کہ وہ جو وار تھا وہ فیل ہو گیا، تو وہ جو ہے ہاتھی کو لگا نہیں، لہذا وہ وہاں پہ جم کر کے گرے تو ہاتھی اتنا ٹرینڈ تھا کہ سوڑ میں ہی لپیٹ لیا، اور پھر پٹک دی۔ اب پٹکنا تھا، یہ دبلے پتلے تھے لیکن بہادر بہت پھرتیلے تھے، لہذا ہاتھی نے ایسے سینے پہ پاؤں رکھ دیا، پورا جو ہے پیٹ اور پیٹھ برابر ہو گیا۔ لہذا ان کا بھائی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا، لہذا ان کا بھائی بھی جو ہے اٹیک کرنے آیا، دوسرے ہاتھی نے اس کو پاؤں سے دبا دیا۔ پھر ان کے خاندان کے 7 سردار آئے اور ویسے ہاتھی کے سامنے لیٹ کر کے جو ہے اپنے جو ہے ہڈی پسی توڑوا لیے، تاکہ جو ہے یہ ہاتھی مسلمانوں تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن ادھر کیا ہوا، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، مسلمان جب پل کے پر سے بھاگنا شروع ہوئے۔ اب بھاگنا شروع ہوئے تو اس میں ایک آدمی نے اور غلطی کر دیا کہ مسلمان کا کام تو بھاگنا ہے نہیں میدان سے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ لوگ بھاگنے لگے تو بھاگے۔ اس میں سے کسی لڑکے کو کیا سمجھ میں آیا، اس نے پل توڑ دیا جا کر کے، نہ پل رہے گا نہ بھاگو گے۔ اب پل جو دھڑام سے گرا تو اس میں جو ہے کئی لوگ جو دریا میں ڈوب گئے۔ پھر ادھر سپہ سالار شہید ہو گئے، اور ایک سپہ سالار کا 7 سپہ سالار شہید ہوئے۔ پھر جب ان کو یہ ہوا تو پھر مثنیٰ بن حارثہ جو ہے ان کے ہاتھ میں قیادت آئی، تو پھر یہ انہوں نے کسی طرح کنٹرول کیا۔ اس نے دیکھا کہ ارے وہ جو بھاگ رہے ہیں تو وہ ڈوب کیوں رہے ہیں، کہا جو پل توڑ دیا، کس نے توڑا، بلا اس کو ڈانٹے بری طرح، تم کو کیا ضرورت ہے پل توڑنے کی، کل لوگ بھاگ رہے تھے بھاگ نہیں دیتے، تم کو کیا پرابلم تھا، مرنے سے تو اچھا تھا نا بھاگ گئے تھے، پھر تو آ جاتے نا، وہ بناؤ جلدی سے پل جب تک میں سنبھالتا ہوں۔ اب یہ سنبھالنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی کمانڈر جو ہوتا تھا وہ اکیلا نہیں رہتا، لیفٹ رائٹ سینٹر، تو اس کے پاس فوج رہتی تھی، اب وہ اڑا ہوا تھا، دوسرے آرگنائز ہو جاتے، تو جب تک آگے ارجنٹ میں جو ہے پل کو تیار کرو، پل تیار کیا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا ریٹریٹ کر رہے ہیں، پھر کھدیڑ دے رہے ہیں، پھر فوج بھی بھاگ جا رہی، پھر اور 4 قدم پیچھے آتے 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 جب تک پل تیار ہو گیا، اور پورے پل پر سے جو ہے پورے فوج کو واپس لے لیے، اور آخر میں یہ پل سے واپس آئے سب سے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا، رزلٹ یہ تھا کہ اس جنگ میں مسلمان جو میدان میں اترے تھے 9000، لیکن گنتی جب کیے تو کتنے باقی تھے، 3000، 4000 ختم، 6000 ختم۔ اب 4000 میں سے آپ کہیں گے کہ 2000 بھاگ گئے تھے جان بچا کر کے، لیکن 4000 تو یا تو دریا میں ڈوب کے مر گئے یا پھر دشمن کے تیروں تلواروں سے مر گئے۔ اب یہ بہت سانحہ ہو۔ اب یہ جو لوگ جو بھاگ کے چلے گئے تھے مدینہ یا کہاں، تو اب مسلمانوں کے یہاں تو یہ شیوا ہے نہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ آئے، لہذا یہ لوگ مدینہ میں گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، شرم سے جو منہ دکھاتے تھے نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے تسلی دینی پڑی کہ بھیا کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، آپ لوگ اتنا شرمندہ کیوں ہیں، آئیے مسجد نبوی میں نماز پڑھیے۔ نہیں ایسا غلطی ہو گئی، اب جذبات میں سب بھاگ رہے تھے، میں بھی بھاگ گیا، یہ وہ۔ بولے کوئی بات نہیں ہے، آپ سینٹر سے نہیں بھاگے نا، مدینہ آئے ہیں نا، میں تو بیٹھا ہوں نا یہاں پہ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، حالات ہو جاتے، بھاگے آپ کوئی ٹینشن۔ لیکن ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں، ایک دھبا تو ہم لوگ مسلمان کمیونٹی پہ لگا دیے کہ فلاں جنگ میں مسلمان میدان چھوڑ کے گھر بھاگے تھے۔ اب یہ ہے کہ ایک ریٹریٹ ہوتا ہے، جیسے خالد بن ولید بھی جنگ موتا میں کیے تھے،
لیکن وہ کمانڈر تھے، اب پوری فوج جو ہے وہ کمانڈر کے حکم کے تحت پیچھے آئی تھی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں کمانڈر لڑ رہا، آپ پیچھے بھاگ گئے، یہ تو فاش غلطی سب نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ سے تسلی دے رہا ہے، لیکن ہماری بلنڈر مسٹیک ہو گئی ہے۔ لیکن جب دیکھیں امیر المومنین ہی تسلی دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک داغ تھا کہ ہم داغ لگائے ہیں، اب اس کا داغ دھونے کا اگر موقع ملے تو ہم دھو دیں گے اچھے طریقے سے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ جو ہے اس شکست کی خبر آئی ہے تو ان کو تو بہت غم ہوا، اب تو جلال بھی آیا، تو ایک فوراً جو ہے فوج تیار کی۔ اب مثنیٰ کو آرڈر دیے، شاباشی بھی دیے کہ تم نے کم سے کم 3000 تو بچا لیے، تو تم گھبراؤ نہیں، تم وہیں پر فوج لے کے رہو، ہم فوراً جو تم کو ارجنٹ ایک فوج بھیج دیں۔ تو جریر بن عبداللہ کے جو ہے عبداللہ کو ایک فوج دے کر کے فوراً بھیجے کہ جاؤ اور اس ہار کا جلد سے جلد بدلہ لو، اور جو مورال ڈاؤن ہو گیا ہے اس کو پھر بوش کر دو۔ لہذا یہ گئے، مثنیٰ بن حارثہ جو ہے جب تک جو ہے وہ عرب قبائل میں جو ان کا اپنا قبیلہ تھا، ان کا عیسائی قبیلہ تھا، لیکن جلدی سے وہاں سے بھی ایک فوج تیار کر لی۔ اب پھر جریر بن عبداللہ بھی ایک فوج لے کر کے آ گئے، تو پھر سائزیبل جو ہے ایک فوج ہو گئے، یعنی 7-8 ہزار کا، 3000 تو بچی ہوئی تھی، 5-6 ہزار اور ہو گئے، 7-8 ہزار اور ہو گئے۔ جب یہ پتہ چلا کہ ارے مسلمان جو ہارے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارے، پھر آ گئے، تو پھر یہ بحران وقت کو جو ہے غصہ آیا، کہا کہ اچھا پھر اس سے زیادہ جو ہے تگڑا جو ہے سپہ سالار بھیجتے۔ اس کا نام تھا مہران جازویہ، اس کو جو 12,000 کا لشکر دے دیا، کہا جاؤ جو ہے ان لوگ سبق نہیں سیکھے، اس بار اچھے سے سبق سکھا کر بات جو بچے کھچے نا سب کو نہیں پڑھتے۔ تو یہ فوج آگے بڑھی تو بویب کے مقام پر دونوں فوج کی ٹکراؤ ہو، تو اس کو مار کے بویب کرتے۔ تو یہاں پر جو ہے مثنیٰ بن حارثہ بڑے جو ہے زبردست جو ہے کمانڈر بھی تھے اور جو ہے جنرل بھی، انہوں نے جو ہے یہ مردان کو جو ہے مہران جازویہ کو جو ہے ختم کر دیا، اور یہ جنگ جو ہے جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنا تھا کہ ایران میں آگ لگ گئی، کہ کیونکہ نتیجہ کیا نکلا، 4 میں سے 3 مسلمان جیتے، 1 ہم جیتے، یہ سپر پاور کی حیثیت۔ وہ آپ لیول دیکھیے کہ مثنیٰ بن حارثہ جن کی ہمیشہ کی فائٹ رہی ہے بارڈر پہ، ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ نو ڈاؤٹ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے 10 ہمارے 100 پہ بھاری ہوتے تھے، لیکن اب ہمارے ایک ان پہ 10 پہ بھاری ہوتے ہیں۔ تو اب ان کا تو نشہ تھا ہی، نشہ کتنا تھا کہ جو ہے خالی خط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے خسرو پرویز کے نام، اس پر اتنا غصہ، میرا غلام ہو کے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھا، لاؤ قید کر کے پکڑو اسے۔ تو اب دیکھ، اب ان کو جب 3 جو ہے، 2 تو سوچے کہ لگ بائی چانس ہار گئے، اب ایک تیسری جیت ہوئی، چوتھا پھر ہار گئے بویب میں۔ لہذا وہاں کے جتنے بھی جو ہے، آپ جان لیجئے کہ ملک جو رہتا ہے نا وہ نہ پولیٹیشین سے چلتا ہے نہ فوج سے چلتی ہے، یہ جو بیوروکریٹس رہتے ہیں نا اس سے چلتی ہے سر۔ عمران خان جب پاکستان میں پریشان ہے، کس سے پریشان ہے؟ فوج تو سپورٹ کر رہی ہے، بیوروکریٹس جس کو چاہتے ہیں نا اٹھاتے ہیں، جس کو چاہتی ہے گراتی ہے، جس کو ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ ہلتی نہیں۔ ایجنسیز وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان لوگوں کو غصہ آیا کہ یہ لوگ تو پورا جو ہے ہمارے سلطنت کو ختم کروا دیں گے، لہذا بحران وقت کو کہا کہ بھائی لیڈیز جب تک رہ گی نا تب تک ہم لوگ ہارتے رہیں گے، لیڈیز کی عادت نہیں چاہیے۔ اب یہ لڑکا جو تھا یزدگر، یہ 17 سال کا ہو گیا، کہا بھائی اس کو لاؤ تخت پہ، اس کو ہٹا کہ 4 میں سے 3 جنگ ہرا دیے تم، یزدگر کی جو تخت نشینی پہ۔ اور پھر دربار میں رستم کو بلائے، اور پھر ایک اور کمانڈر تھا، اس کا نام تھا فیروز۔ کیا؟ تو فیروز اور رستم میں دونوں میں کولڈ وار چلتی تھی، وہ اس کا ٹانگ کھینچتا تھا، اس کا ٹانگ کھینچتا تھا، اس کی وجہ سے ہار ہوگی، اس کی وجہ سے ہار ہوگی۔ دونوں کو بلایا گیا، بھیا آپ لوگ جو ہے اپنی لڑائی ختم کر کے جو ہے متحدہ فوج کے ساتھ عرب سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، یا دونوں کو ختم کر دیں، اب پھر ایک نئی فوج تیار کریں۔ اب مذاق بہت ہو گیا، اب پانی سر سے اوپر ہو رہا۔ دونوں نے کہا نہیں اب ہم لوگ سیریس لیتے ہیں، تو لہٰذا کہا ٹھیک ہے رستم کو کہ تم ہی کو کریں گے، رکھتے ہیں فوج، لیکن اب جو ہے لڑائی آپس کی بند کرو، پہلے ان سے نپٹ لیتے ہیں پھر آپس میں لڑیں گے جو بھی ہو۔ تو یزدگرد اب فوج بن گیا۔ اب اس نے جو ہے پورا رستم کو کہا کہ بھیا اب جو فائنل فائٹ کرتے ہیں۔ رستم جو پورے عراق میں آگ لگا دی، جذبات بھڑکا دیے، عرب اور راجم کا مسئلہ بنا دیا۔
لہذا جتنے بھی پھر جیتے تھے مثنیٰ بن حارثہ، اتنی بغاوت گاؤں گاؤں بغاوت کہ پھر ان کو پوری فوج واپس لے گئی، پھر گھوم پھر کر کے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں پہ پھر عرب کے بارڈر پہ پھر مسلمان آ گئے۔ پھر وہ کیونکہ بھائی جہاں پہ آپ جیتے ہیں تو آپ حکومت تو کریں گے نا، لیکن وہاں کی پبلک اگر سپورٹ نہیں کرے گی تو کیا کریں؟ جیسے برطانیہ والے انڈیا جیت لیتے تھے لیکن یہاں کی پبلک مان گئی تھی، یہاں پہ حکومت کر لیے۔ افغانستان میں کیا وہاں کے لوگ نہیں مانے، نہ رشیا کو مانے، نہ امریکہ کو مانے، نہ برطانیہ کو مانے، تو تینوں کو بھاگنا پڑا کہ نہیں بھاگنا؟ تو وہی حال جو ہے مسلمانوں کا کر دیا۔ پھر مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر لکھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارے ادھر تو بہت زیادہ تیاری ہو گئی، اب وہ تو جو ہے ایک سیلاب ہے فوجوں کا۔ آپ سمجھیں کہ ایران کتنا بڑا ہے، یہ پورے میں تھا، یہ لڑائی تو صرف بارڈر پہ ہو رہی ہے نا، یہ پوری فوج یہاں سے کھڑاک سے آگے بارڈر پہ، لہٰذا ان کو جو ہے واپس لینا پڑا۔ ادھر تو کمانڈر نے مثنیٰ بن حارثہ اکیلے ہی سنبھال رہے تھے، اور ادھر تو مین جو سپہ سالار تھے مسلمان ہیں کہ یہ تو شام میں انگیج تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بارڈر سنبھال کے رکھو، بس فوج وہیں پہ رکھو، کوئی گھر نہ جائے۔ اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ رستم نے آگ لگا دیا ہے تو اب میں بھی آگ لگا دیتا ہوں۔ بولے کہ عرب میں جتنے بہادر ہیں سب کو بولو مدینہ آنے کے، جتنے خطیب ہیں، جتنے شاعر ہیں، جتنے رائٹر ہیں، سب آ جاؤ۔ سارے کو جمع کیے، بولے کہ آپ جو ہے فائنل وار کرنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا مجمع کا نام لکھا 30,000۔ اب بولے کہ گھبرانے، نام لکھا ہم لیڈ کریں گے، میں جاؤں گا خود۔ تو اب تو سب لکھا دکھا، آپ جائیں گے تو ہاں۔ اب 3 کلومیٹر دور چلے بھی گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ جو مدینہ سنبھالیے، اب میں لیڈ کرنے جاتا ہوں۔ تو 3 کلومیٹر دور کے بعد جب سب لوگ نام لکھا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں، انشاءاللہ تب تو جیت ہوگی۔ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بولے کہ دیکھیے جنگ پہ جانا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر کے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہو گیا تو ہو گیا، اس میں نہیں۔ آپ کے شہادت کا مطلب جو ہے کولیپس آف سینٹر، مدینہ سے اتباع ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں جاتے ہیں یا کوئی فوج جاتی ہے یا وہ ہار بھی جاتی ہے تو سینٹر تو محفوظ رہے گا نا، پھر دوسری فوج بنا دیں گے، پھر لڑیں گے۔ ہار جی تو اپس ڈاؤن تو لگا ہوا ہے، لیکن آپ کے شہادت کا مطلب کچھ اور مطلب نکل جائے گا، تب تو وہ تو بڑھتے بڑھتے مدینہ تک آ جائیں گے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پھنس گئے کہ مشورہ بہت معقول ہے، لیکن پوری فوج تو میرے نام پہ تیار ہوئی ہے، تو میں کیا؟ تو پھر وہ تقریر کیے، پھر گھما پھرا کر کے ان کو کنونس کیے۔ بولے دیکھیے بڑے بڑے صحابہ کرام جہاں میں ملا ہے ان کے، تو بولے کہ آپ دیکھیے ان لوگوں کا بھی مشورہ کہ اگنور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دھچکا لگ چکا تھا مشورہ کے اگنور کرنے کا، تو لوگوں کو لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی ہم لوگ جائیں گے، جس کو بھی سپہ سالار بنا دیجیے کسی کو۔ تو آپ سے یہ سوال ہوا کہ آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے لیول کا تو ہونا چاہیے نا، پھر تب بس کس کو بنایا جائے؟ کون جائے گا لیڈ کرنے 30,000 کا لشکر کو لے کر کے اور رومن امپائر سے فائنل فائٹ کرنے کے لیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں۔ اب وہ الگ کیفیت میں تھے تو انہوں نے منع کر دیا۔ میرے حساب سے وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں آپ دلچسپی لینے لگے تھے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں وہ مدینہ کے عدالت کو وہی سنبھالے تھے، چیف جسٹس بن کر کے، وہ انصاف قائم کرنا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، جہاں گیری سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے فتح کرنا آسان ہے بنسبت کہیں پہ انصاف قائم کرنا، تو وہ ان کا دلچسپی ان میں جو ہے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ بھائی دونوں یہی ایک لیول کے تھے، اب تو کوئی کون ہے؟ تب سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھو بھائی مین تو جو ہے شام میں ہے، خالد بن ولید آ جاتے تو اب اچھا رہتا ہے، یہ آ جاتے اتنے ہی میں عبد الرحمن بن عوف مسکرائے، کہا ارے بھائی آپ کے مسکرائے؟ کہا مل گیا۔ کہا کہاں؟ کون؟ کہا کمانڈر۔ کہا کہاں؟ ارے یہیں پہ۔ کہا کون؟ کہا شیروں کے مقابلے میں شیر ملا۔ کہا نام بتاؤ گے کہ خالی جو ہے گھماؤ گے؟ کہا شیروں کے مقابلے میں شیر سعد بن ابی وقاص۔ اب سعد کے معنی شیر ہوتے ہیں، اسد کے معنی بھی شیر ہوتے ہیں۔ کہا سعد بن ابی وقاص کریں کیا؟ سب لوگوں کو لگا کہ فائٹر تو ہیں مضبوط لیکن جرنل اتنے مضبوط نہیں، لیکن مرتا کیا نہ کرتا بھائی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سعد تم کو میں امیر بناتا ہوں، لیکن آپریشن وار روم یہیں رہے گا، مدینہ سے آپریٹ میں کروں گا، تم ہمارے کمانڈر رہو گے، ٹھیک ہے، اور تم لے کے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جاتے سمے جب ان کو نصیحت بھی کی، تم سعد اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم عشر مبشرہ میں سے ہو، اس خوش فہمی مت رہنا کہ تم صحابی میں سے ہو، نہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ خلوص جتنا ڈالو گے اتنی کامیابی رہے گی۔ بات سمجھ میں آئے؟ لیکن جاؤ، تو نصیحت کرنا تو بڑے لوگوں کی جو ہے فریضہ میں سے، تو نصیحت کر دی، اور پھر بولے کہ یہاں سے تم ہر قدم پہ مجھے رپورٹنگ کرنا۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرابلم یہ تھا کہ وہ عراق گھومے نہیں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے جوانے میں عراق شام دونوں گھومے ہوئے تھے، یہ تو سفیر تھے ہی مطلب قریش کی طرف سے، تو اس لحاظ آپ یہ جانا چاہتے تھے کہ میرا تو پورا ایریا دیکھا، لیکن جوانی میں 7-8 سال، اب 7-8 سال میں تو شہروں کے حالات بدل چکے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بولے کہ پہلے جہاں پہ تم پڑھاؤ کرو گے پہلے وہاں کی مجھے رپورٹنگ دو گے، اس کے بعد ہم جو ہے تم کو انسٹرکشن دیں گے، اس کے حساب سے کام کرو، ورنہ پورا عراق تو ہمیں دیکھا ہوا ہے، لیکن 10-20 سال پہلے میں گھوما تھا، اب اس کے حالات بدل گئے تو اس حساب سے مجھے بتانا۔ تو یہ پہلے شراف میں جو ہے پڑاؤ ڈالے۔ تو یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ سارے فوج کو جو ہے پورے جو ہے عراق سے کھینچ لو اور سب کو بارڈر پہ سمیٹ لو، بالکل سمجھے کہ وہ اچھے سے پلاننگ کیا کہ پھنسائیں بری طرح سے ایرانیوں کو، کہ وہ جذبے میں ہیں تو وہ خود ہی آئیں گے، اور بولے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کرو جگہ جہاں تمہارے پیچھے جو ہے پہاڑ ہو اور آگے جو ہے بالکل میدان ہی میدان، تاکہ اگر تم کو جیت ملے تو دشمن کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے جاؤ، اور اگر ہار ہو تو پہاڑ میں آ کر کے پناہ لے لو، اپنے ایریا میں آ جاؤ۔ تو وہ تلاشتے تلاشتے ان کو مقام ملا کیا؟ قادسیہ۔ قادسیہ میں جو ہے وہ رپورٹنگ دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا ہوا تھا تو بہت زیادہ چینجز نہیں تھے، تو بولے ہاں یہ بہترین پرفیکٹ پوائنٹ ہے، یہیں پہ دشمن کی فوج کو انگیج کرو اور یہیں پہ جو ہے جنگ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب یہاں پر جو ہے جنگ کیسے ہوئی یہ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ یہ جو ہے سمجھے کہ ڈیسائسو جنگ ہے، لیکن بڑا پرابلم آ گیا۔ بڑا پرابلم کیا ہوا کہ دونوں طرف سے جو ہے فوجیں ابھی تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لیٹر بھیجا کہ پہلے جو ہے سفارت کاری کرو، پہلے اسلام کا پیغام بھیجو اور اسلام کا مطلب سمجھاؤ، ہو سکتا ہے بات مان جائے تو ایسے ہی جنگ ٹل جائے۔ تو پھر جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلے رستم کے پاس فوج بھیجی۔ رستم نے بولا کہ کیوں آئے ہو تم؟ کہا یزدگرد کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ یہاں اسلامی حکومت، اور میرے نبی نے ہم کو کہا ہے کہ یہ زمین فتح ہوگی۔ اچھا اب تم اتنے بڑے خواب دیکھنے لگے، پرشیا کو فتح کرو گے؟ کہاں میرے نبی نے کہا، کئی موقع سے کہا بھائی ان کو جو بڑی شوق ہے یہ پرشیا فتح کرنے کی، پرشیا کی مٹی کی، تو ایک ٹوکری مٹی دے دو ان کو۔ تو ایک نوکر آیا، ایک ٹوکری مٹی دے دیا کہ آپ کو ایران کی مٹی چاہیے نا، یہ لیجیے۔ تو وہ تو مذاق اڑانا چاہا، ایک صحابی نے دامن بڑھا دیا، اللہ یہ دے دیجیے، اور وہ لے کر کے گھوڑا بیٹھا نکل لیے۔ کہا کیا ہوا؟ ارے تم نے تو خود ہی مٹی حوالے کر دیا ہم کو، یہ تو بہت یہ نیک شگون ہے، اب تو ہم جیت کے رہیں گے۔ اب ان کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر جو ہے دوسرے سفیر کو بھیجے یزدگرد کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ اس نے جو ہے کہا کس لیے آئے بھائی؟ کہا یہ تو ہمارے نبی کا میسج ہے۔ کہا اچھا تم لوگ ہم سے لڑو گے؟ اوقات دیکھے ہو تم لوگ، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم لوگوں کو تو یہ حال تھے کہ اگر تم لوگ کبھی بھی جو ہے پھڑپھڑاتے تھے تو ہم لوگ جو ہے بارڈر ہی پہ کسی جو سردار کو بول دیتے تھے کہ عرب والے تھوڑا سا جو ہے زیادہ سیانے ہو رہے ہیں، اس کو سمیٹ لو، تو ایسے ہی مار دیتے تم کو۔ تو تمہارے یہ خواب کہاں سے آ گیا کہ تم پرشیا کو فتح کر لو؟ تو اپنی اوقات بھول گئے کیا تم لوگ کیا تھے نہیں تھے؟ کھانے کا طریقہ نہیں، آپس میں لڑتے رہتے تھے، اب تم جو ہے یہ سویلائزڈ لوگوں کے سے بھیڑنے آئے ہو۔ تو جو ہے جو گئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ جو بات بھی آپ بولے نا 100% صحیح ہے، ہم لوگ نکمے تھے، ہم لوگ بیکار تھے، ہم لوگ لڑتے تھے، ہم لوگ جو ہے مردار کھاتے تھے، ایون کہ ہم لوگ تو ہے اپنی بچوں کو خود سے ذبح کر دیتے تھے، بات بات میں لڑنا ہمارا کام ہی تھا، جاہل تھے، گوار تھے، کرپٹ تھے، سب چیز تھے، جو بولے نا اس سے زیادہ صحیح غلط تھے، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا،
ہمارے درمیان میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، شروع میں تو ہم لوگ ان کی مخالفت کی، ان کو جھٹلائے، ستائے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آئی، اب جو ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہ نہیں ہے ہم جو آپ سوچ رہے ہیں، اب ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کہا کہ بیٹا بات بہت زیادہ کر دیے تم، اگر سفیر کا قتل کرنا جو ہے غلط نہیں ہوتا نا تو ایک کی بھی گردن صحیح نہیں جاتی تمہاری، لیکن جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن ہے کہ سفیر پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے میں معاف کرتا رہا، اتنا بول لیے تم، تو اس لحاظ سے کا فوراً گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ اور رستم کو ڈانٹ کے بولا کہ تم کیسے ان لوگوں کو اجازت دی ہمارے دربار میں آنے کی؟ ایسے لوگوں کو جو گستاخ لوگوں کو لایا جاتا، تو چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ دونوں جو ہے فوجیں قادسیہ میں جمع ہو گئی۔ رستم پھر بھی جو جان چکا تھا کہ مسلمانوں کا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو وہ تو جو ہے پرسنلی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ جان تو جو ہے سپہ سالار دیتا ہے، پولیٹیشین تو نہیں دیتا، وہ چاہ رہا تھا کسی طرح مصالحت ہو جائے۔ پھر دایاں بایاں کر کے میسج بھیجا کہ کچھ نکالیے راستہ۔ مسلمانوں نے کہا کہ میرے پاس تو راستہ کیا ہے، تو آپ کو تو آپشن دے رہے ہیں نا، 3 آپشن کے ساتھ ہم لوگ نکلیں۔ کیا ہے آپشن؟ نمبر 1 مسلمان ہو جاؤ، برابر کے بھائی بن جاؤ گے، نو جینئر نو سینئر، سب ایکول، اور نہیں تو پھر جو ہے ہم سے مصالحت کرو، یہاں پر اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی اور تم کو جزیہ دینا پڑے گا اور چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، اور سپرمیسی اسلام کی ہوگی، اور نہیں تو پھر کون حق پہ کون باطل پہ تلوار فیصلہ کرے، آ جاؤ میدان میں، تم امپائر ہو نا۔ اور یہ صحابی جو گئے تھے معلوم ہے، یہ تیسرے مرتبہ جب رستم نے بلایا ہے نا تو بہت عالی شان دربار لگایا تھا، تاکہ جو ہے وہ بھیوت کرتے، مرعوب کرتے۔ اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ بہت زیادہ جو ہے ہم کو جو ہے مرعوب کرنے کے لیے بہت اعلی شاندار لگایا ہے، قالین ریڈ کارپٹ بچھایا تھا، تو یہ صحابی جو گئے تھے مغیرہ بن شعبہ، یہ تو تلوار میں نیام بھی نہیں لگائے، کپڑا وپڑا لپیٹ کر کے چلتے۔ اب پتہ چلا روب کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے معلوم ہے، جو قالین بچھایا ہوا تھا نا تو تلوار کو جو نیچے ایسے ایسے جو گھوپتے جا رہے تھے، اور یہ قالین جتنی قیمتی تھی وہ کٹتا جا رہا تھا۔ تو باڈی گارڈ ایسے کیسے چل رہا ہے، یہ کون، ہو آر یو، آیا نہیں بلایا گیا ہوں، تمیز سے بات کر، کیسے کیوں چل رہا ہے، آیا نہیں، بولو تو جا رہا ہوں واپس، نہیں تو آپ مجھے بادشاہ نے بلایا۔ تو اس طرح وہ روب ختم کرنے کے لیے پھر بہت ساری باتیں ہوئی۔ تو یہاں پہ جب باتیں ہوئی تو وہی باتیں تھی کہ بھائی اسلام قبول کر لو تو برابر کا ہوگا، نہیں تو پھر جو ہے جزیہ دو، اور نہیں تو پھر جو ہے کون حق پہ کون باطل پہ، تلوار فیصلہ کرے گی کہ کس کے ساتھ خدا کی طاقت۔ تو یہاں پر جو ہے رستم کو غصہ آ گیا کہ بہت تم کو مزہ لائٹلی لے لیے، اور تم کو بات سمجھا رہے ہیں، تمہارے بیوی بچوں کا خیال کر رہے ہیں کہ مت لڑو ہم سے، بچوں کو یتیم مت بناؤ، مان نہیں رہو، تو پھر دیکھو کہ سورج کی دیوتا کی قسم، کل سورج اگنے سے پہلے تمہاری لاشیں نظر آئیں گی میدان۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آ جاؤ میدان۔ لہٰذا دونوں طرف سے تیاری تھی، بالکل ریڈی تھی، بس آخری مومنٹ میں جب باتیں ہو رہی تھی۔ لہذا واقعی میں سورج نکلنے سے پہلے پوری رات کے اندھیرے میں جو ہے پوری فوج اتار دیا قادسیہ کے میدان۔ لیکن مسلمان تو پہلے سے ریڈی تھے، تو کئی دنوں سے ریڈی تھے، ان کی بھی فوجیں بالکل تیار تھی، 30,000 ادھر، لیکن اس میں ایک بیچ میں پرابلم آ گیا۔ پرابلم کیا آیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرق النساء کی بیماری لگ گئی۔ اب عرق النساء کیا ہے ایگزیکٹ تو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آدمی نہ کھڑا ہو پاتا صحیح سے، نہ بیٹھ پاتا ہے، لیٹا بھی رہتا پھر بھی جو تکلیف بہت رہتی ہے۔ لیکن کمانڈر تھے، یعنی ہپ کے جو ہے وہاں پہ نیچے میں جو ہڈی رہتی ہے اس میں درد پین وغیرہ رہتا ہے، اب پھوڑا وغیرہ بھی نکل گیا تھا۔ اب مین کمانڈر ہی جو ہے میدان بیچ میں جو ہے بیمار پڑ گیا تو کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، کمانڈنگ تو میں ہی کروں گا، اور وار روم مدینہ میں ہے، انسٹرکشن ادھر سے آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ایک قادسیہ میں ایک جو ہے پرانا محل تھا، اس میں جو ہے چھت پر جو ہے تکیہ وکیہ لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اب بولے کہ یہاں پر جو ہے میرا ایک کمانڈر رہے گا، اس کا نام ہے خالد بن ارفتہ۔ تو یہ جو ہے میں بولے کہ میں جو ہے ان کو کاغذ میں لکھ کر کے ایسے پھینک کر کے دوں گا، وہ پڑھیں گے اور پھر اسی حساب سے پورا جو ہے فوج کو رہنمائی دیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے
جنگ شروع ہوئی تو سمجھیے یہ کہ ظہر کے بعد جو ہے جنگ شروع ہوئی، تلوار سے ٹکرائی ہے۔ تو شام ہوتے ہوتے جب تک اندھیرا نہیں ہوا جنگ چلتی رہی، تو پہلے دن تو سمجھ جائیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایرانیوں کا ہی پلہ بھاری رہا۔ ہوتا کیا تھا کہ جیسے لیفٹ فرنٹ ہے، رائٹ فرنٹ ہے، سینٹر کا ہے، اب آپ کا سینٹر والا مضبوط ہے تو کھدیڑ دیا دشمن کو بہت دور، لیکن اس کا لیفٹ والا بڑی مضبوط ہے تو وہ آپ کے لیفٹ والے کو کھدیڑ دیا بہت دور۔ ایسے جو سیسا چل رہی تھی، لیکن اس میں بھاری جو پڑ رہے تھے وہ ایرانی ہی پڑ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب جو شام کا وقت ہوا، اندھیرا چھایا، تو پھر جنگ روک دیا گیا کہ کل کے لیے۔ جب جنگ روک دیے، کل ہو کر کے پتہ چلا کہ دونوں طرف سے جو اپنی اپنی لاشیں سمیٹے لوگ اور اس کو دفنائے صبح صبح۔ تو مسلمانوں کی بھی بہت ساری لاشیں تھیں، ان کی بھی لاشیں تھیں۔ تو پہلے دن کا نام ہے یوم ارماس۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ پہلا دن جو ہے ڈرا تو ہوا، لیکن 20 پرشین امپائر والے تھے، 19 مسلمان۔ پھر دوسرے دن جو ہے جب لاش وغیرہ کا دفنا دیا گیا، زخمی لوگوں کو عورتوں کے حوالے کر دیا گیا کہ مرہم پٹی کر دیں، اب پھر نئے تازہ جو تھے ان کو میدان میں اتارا گیا، پھر تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ لیکن اس میں جو ہے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، وہ 2 وجہ سے۔ ایک 2 وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ سے آپریٹ کر رہے تھے، انہوں نے قیمتی جو ہے تلوار بھیجے، چمکتی ہوئی تھا، عربی نسل کے بہترین گھوڑے بھیجے۔ اب لوگ لے کر کے آئے، بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ تو یہ سمجھ جاؤ کہ مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز ہے، یعنی جو جنگ میں بہادری دکھائے گا گھوڑا اس کا، یعنی کوئی کہے گا کہ میں فلاں سردار کو مار دیا ہوں، یہ تلوار تم لو، میں اس کو مار دیا ہوں، 10 کو مار دیا اکیلے، تو یہ گھوڑا تم لو، یعنی یہ انعام مدینہ سے آیا۔ آپ اس کے لالچ میں تو آپ نہیں بول سکتے، لیکن اس کے شوق میں جو ہے اچھے جانبازی دکھائے میدان۔ پھر جو ظہر تک تو ایرانیوں ہی کا پلہ بھاری تھا، لیکن ایک اور میٹر آیا، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے سنبھلتے ہی چلے گئے۔ وہ ہوا کیا کہ شام کے طرف سے مدد آ گئی، 6000 کا لشکر آ گیا وہاں سے، ابو عبیدہ بن جراح نے بھیج دیا، کیونکہ عمر فاروق جو ہے جیسے ہی بنے یہ معزول ہوئے تو ان کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپریٹ کر رہے ہیں مدینہ سے، وہ فوراً دیکھے یہاں جو ہے بڑا مارکا ہے، فوراً ابو عبیدہ بن جراح کو بولے کہ یرموک کو جلد سے جلد فنش کرو اور عراق میں فوج بھیجو، چاہے کتنے ہی کم ہو یا کچھ بھی ہو، بھیجو جلد سے۔ لہذا وہ جلدی سے یرموک فتح کیے، 2 مہینہ پہلے ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد فوج روانہ کیے 6000 کا لشکر۔ لہذا جو 6000 کا لشکر ایران کے ادھر سے آ گیا شام کی طرف سے، جبکہ یہ جو ہے ایران والے سمجھتے تھے کہ نیچے سے آئے گا، ادھر سے تو چینل ہے، اب ادھر سے بھی آ گیا۔ اور یہ جو فائنل مار کے آئے ہوئے تھے یرموک، تو یہ جو یہاں کی جو فوج تھی عراق کی، یہ تو ایک دن لڑ کر کے تھک چکی تھی، اور ان کے ایرانی امپائر والے بھی تھک چکے تھے، فوج 24 گھنٹہ لڑ چکے تھے، اور یہ جو 6000 ہے یہ بالکل تازہ دم تھے، اور پھر وہ جیت کر کے آئے ہوئے تھے، تو ان کا تو مورال ایک دم آسمان پہ تھا۔ وہ میدان میں اترتے ہی جو ہے پھر ریٹریٹ کرنے پہ مجبور کر ایرانی، پھر پیچھے آنے لگے۔ اب پھر لیکن یہ ہے کہ پھر رات ہو گئی تو جنگ رک گئی۔ لیکن اس میں کیا ہوا کہ رزلٹ جب دیکھا گیا کہ 10,000 جو ایرانی جب مارے گئے ہیں اور 2,000 مسلمان شہید۔ لیکن مسئلہ دیکھا ابھی 10,000 سے کچھ نہیں ہے تو لاکھوں اترا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ ہی جو ہے سب سے بڑا پرابلم کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ہی ہٹ جائے تو 1,00,000 یا 2,00,000 کو بھی کاٹ کر رکھے۔ یرموک میں کاٹے تھے کہ نہیں کاٹے تھے؟ تب جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ ہاتھی کا جب تک علاج نہیں ہوگا نا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو کوئی ہے جہاں بات جو ہاتھی کو اٹیک کرے؟ تب لاسٹ میں وہی آئے جو تاریخی جملہ بتائے تھے، قعقاع بن معبد۔ یہ خالد بن ولید نے کہا کہ بیٹا تم جاؤ، تم ہی سے کچھ ہونے والا ہے۔ دوسرے دن بھی یہی آ کر کے سنبھالے تھے۔ یہ کیسے سنبھالے آپ سمجھ جائیں، ان کے ہاتھی جو ہے 37 ہاتھی لے کر گئے تھے یہ لوگ، 4 کلومیٹر دور جو ہے فوج کھڑی تھی، اس میں 37 ہاتھی تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہ ہاتھی آگے کر دیا، مسلمان کا گھوڑا کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، وہ ڈر کر کے بھاگ جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھوڑے ان کے ہاتھی کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں نا تو ہم کو بھی ٹیکٹکس اپنانے پڑیں گے۔ اور کیا ٹیکٹکس اپنانے پڑیں گے
کہ انہوں نے اپنے اونٹ پر جو ہے کپڑا وپڑا اتنا لاد دیا کہ وہ جو ہاتھی ٹانکا بننے گیا. تو پتہ چلا ان کے گھوڑے ابھی تک نہیں لگے. کہا کچھ بھی کرو لیکن اونٹی کو ہاتھی بنا دو. تو گھوڑا جو ہے دیکھ کے بعد ابھی تک نہیں لگا. تو اس ٹیکٹس کے وجہ سے ان کے جو ہے کیویلری جو ہے جب کام نہیں کیے تو جا کر کے دوسرے دن جو ہے تھوڑا سا معاملہ سر. لیکن پھر بھی ان کے جو ہے وہ ٹینک جو ہے ہاتھی ہے وہ اگر راستہ صاف کریں گے جو دیوار آہن ہیں تبھی کچھ ہوگا. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا بھائی کوئی جانباز ہو تو بتاؤ جو اس مصیبت کا حل نکالیں. تو قعقاع نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کل کا انتظار کیجیے. تو اس دوسرے دن کا نام ہے یوم اغواس. یہ ارماس ہے یعنی دوسرے دن. پھر جب صبح ہوئی سب لوگ لاشوں کو دفنائے سب جو اپنا مرہم پٹی کرنے کے بعد پھر ظہر بعد جو ہے معاملہ شروع. اب ادھر جو ہے یہ لیٹر جو ہے پھینک کر کے دے رہے ہیں گائیڈ ہو رہا ہے. تو جنگ شروع ہوئی. اسی میں پھر شروع میں مسلمان جو ہے کمزور پڑنے لگے, وہ بھاری پڑنے لگے. اب اسی میں ایک مزے کی بات کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے گھر میں ایک مسلمان مرد مجاہد جو ہے وہ بندھا ہوا تھا, ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی. اب اس کا نام میں بھول رہا ہوں. کس جرم میں بھائی؟ تو وہ شراب پی لیے تھے. تب شراب پی لیے تھے تو 40 یا 80 کوڑے لگنے تھے. تو بولے کہ پہلے جنگ سے نپٹ لو تب تم کو نپٹوں گا. اب وہ جو ہے جنگ دیکھ رہے تھے, یہ بہت بڑے فائٹر تھے. اب کہہ رہے کہ دیکھو میں بہترین بیٹسمین یہاں بیٹھا ہوا, اب میں نے غلطی سے شراب پی لیا. تو جب جنگ کی جہاں آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے جو ہے سعد بن ابی وقاص تو چھت پہ چلے تھے. تو ان کی بیوی جب آئے, سلمہ نام تھا, ان کو بولے کہ برائے مہربانی مجھے جو ہے کچھ گھنٹے کے لیے فری کر سکتے ہیں آپ, ہتھ کڑی کھول دیجئے, میں اپنا جوہر دکھاؤں گا, اب پھر شام میں آ کر کے خود سے ہتھ کڑی لگا دوں. لیکن مجھے جو ہے میری ضرورت ہے ابھی مسلمان, مجھے جانے دیجیے. اور نہیں وہ میرے شوہر منع کیا تو تم کیسے رہو جائیں. تو اب وہ جو ہے مرثیہ گانا شروع کر دی, اشعار پڑھنا شروع کر. اشعار اتنے جو ہے دل کو پار کر دینے والے تھے کہ سلمہ کہاں ٹک پاتے. کہ بھائی اللہ کھول دیتے. ہاتھ کڑی جہاں کھولنا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا تھا ہی, اور ان کے تلوار بھی تھے, وہ تو انجورڈ تھے, لہذا تلوار لیے گھوڑے میں بیٹھے اور جیسے میدان میں گھسے ہیں, تازہ دم تو تھے ہی, شراب بھی کرے, وہ تو قید میں تھے. میمنہ اور میسرہ دونوں کو ایسا رون کے ڈال دیے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں خود حیران تھا کہ آدمی ہے کون. گھوڑا تو میرا دکھ رہا, اب بندہ تو وہ ہے, لیکن اس پہ شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو تو میں ہتھ کڑی لگایا ہوں. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ فرشتہ ہے کون ہے؟ جنگ بدر کا فرشتہ ہے کون ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب بندہ جو ہے تہو بالا کر دیا شاید مطلب دشمن کے فوج میں, اور پھر شام میں آ کر کے ہتھ کڑی لگا لیا. وعدہ شام تک کا تھا, لیکن جنگ کنٹینیو ہو گئی. تو یہاں تک کہ پوری رات جنگ چلتی رہی. اس بار تو جو ہے ظہر کے بعد سے جو شروع ہوا تھا اندھیرا کچھ نہیں, چلائے جا رہے ہیں لوگ, پوری رات جو ہے گھمسان کی جنگ. پھر لاسٹ میں قعقاع بن معاوض نے کہا کہ بھیا اب میں ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کروں. اور ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ لیے کہ وہ برچھا جو تھا, برچھا لے کر کے جو ہے ایسا ڈائی مارے جیسے وہ اولمپک وغیرہ میں مارتے ہیں, اور چھلانگ مار کر کے جو ہے ڈائریکٹ ہاتھی کے اوپر جا کے کود گئے. اور وہ ہودج پہ جو پہرے دار تیر انداز والے تھے اس کو گرائے, اور پھر جو ہاتھی کے اوپر سے جو کھچم, کئی کے جو سونڈ کاٹ دیے, کہیں کچھ کے لیے, یہاں تک کہ جو ہے 2 ہاتھی جو اس کا لیڈر تھا جو اس کو سفید کلر میں جو ہے رنگے تھے, اس کا جب سونڈ کاٹے ہیں اور زخمی ہوا ہے تو جو بھاگا ہے تو اتفاق سے پیچھے ہی مڑ کے بھاگ گیا. اب 2 کو بھاگتے دیکھا تو سارے ہاتھی پیچھے بھاگ گئے. اب وہ جو پیچھے بھاگا ہے تو اپنے ہی فوج کو ایسا کچلا ہے کہ مسلمانوں نے جتنا نہیں مارا جتنا اس کے ہاتھیوں نے اس کو مارا. تو جس کی وجہ سے دوپہر ہوتے ہوتے نوبت یہ آئی کہ رستم جو ہے وہ زخمی ہو گیا, اور مسلمان بڑھتے چلے جا رہے تھے, دباتے چلے جا رہے تھے, اور زخمی بھی ہو گیا. 1-2 تیر آ کے لڑک بھی گئے. تب اس کو لگا کہ اب جو ہے ہم بچ نہیں پائیں گے, لہذا جان بچاؤ. لہذا پیچھے ایک جو ہے ندی نظر آئی, سوچے کہ اس کو کراس کر کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی بھاگا دریا میں کودا, ایک مسلمان دیکھ لیا, ارے رستم. جیسے دریا میں چھلانگ لگایا اس نے بھی چھلانگ لگایا, اور تلوار سے چھلانگ لگا, پکڑا اس کو اور نکال کے قتل کر. اور جب منڈی لا کے دکھایا رستم کا, آ گیا تمہارا سردار گیا,
سب لوگ ہتھیار ڈال دیے، بقیہ سے بھاگے، بھاگ کر کے سب لوگ جو ہے چلے گئے کہاں پہ؟ بابل میں۔ اب یہ قاسیہ کی جنگ جیت ہو گئی ہے۔ اب یہ تو سمجھیے کہ رومن امپائر کے جو ٹانگ ٹوٹ کے سمجھ جائے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو لیٹر دیے اور فتح کی خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جلدی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ میں ڈیلی جو ہے صبح سویرے باہر آ کر کے 4-5 کلومیٹر انتظار کر رہے ہیں، کوئی نیوز آ جائے، کوئی خبر آ جائے، کوئی نیوز آ جائے، کوئی خبر، کچھ آ ہی نہیں رہے۔ یہاں تو پورے انگیج تھے 3-4 روز سے، تو کہاں سے نیوز آتی؟ تو جو ہے ایک آدمی کو دیکھے کہ گھوڑے باہر آئے اور لگا کہ کچھ نیوز والا ہی ہے، وہ تو رہتے ہی۔ اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ جیت ہو گئی، جا رہے ہیں۔ ارے بتاؤ کہ کیسے جیت ہوئے، کہ کون مارا کون ہے؟ اور وہ بولتا جا رہا ہاں یہ اتنا جیت ہو گیا، مار دیے اس کو، رستم بھی مارا گیا، اور دوڑا جا رہا۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ وہ عمر فاروق ہے، کیونکہ سمپل لباس وہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ اور یہ بھی توڑے داڑے پیچھے چل رہا ہے، ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور بتاؤ کیا ہو؟ کہا چلیے بھلے خلیفہ کے پاس۔ مسجد نبوی میں جب جو ہے لوگوں کو سنا ہے تو سب امیر المومنین کو دیکھنے لگے۔ تو یہ کہا یہ ان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا ارے بے یہی امیر المومنین ہے۔ ارے سوری غلطی ہو گئی۔ اب سب لوگ اس کو ایسے گھور کے دیکھنے لگے، کچھ نہیں، یقین تمیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تب انہوں نے جو ہے خطبہ دیا، کہا دیکھو کیا اس کو گھور کے دیکھ، اس کی کیا غلطی؟ جب اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ کون خلیفہ ہے تو اس میں گھور کے دیکھنے، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو جبہ کبا میں رہوں، یہ میں رہوں لیڈیز کی طرح ڈریسنگ کر کے رہوں، میں جو ہے تمہارے سکون چاہتا ہوں۔ تو یہ نہیں پہچان پایا تو اس کا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارا تو سمپل لیونگ ہے، ہائی تھنکنگ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں بھی ہے۔ اب لگے ہاتھوں جو ہے مدائن میں فتح کر لیتے ہیں، پھر چیپٹر کلوز کر لیتے۔ بابل میں یہ جمع ہوئے، 2 مہینہ جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا آرام کیے، قاسیہ میں فوج بڑی زخمی ہو گئی تھی۔ 2 مہینے کے بعد ابھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بابل پہنچے تو رستم تو مارا گیا تھا، اب یزگرد جو تھا وہاں تھا، بابل پہ اٹیک کر دیے، بابل بھی فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کوسی نام کا شہر تھا، اس پہ اٹیک کیے، اب تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی، یہ بھی چھوڑ کے بھاگے یہ لوگ، اب پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جو شہر تھا بحرا شہر، اس پہ اٹیک کیے، یہ بھی جیت لیے، یہاں پہ بھی مسلمانوں کی فوج آ گئے۔ اب یہاں پر صرف ایک دریا ہے اور ادھر مدائن۔ اب مسلمان فوج جو ہے یہاں پہ جمع ہے، لیکن بیچ میں دریا ہے اور یہ مدائن ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں دریا کے کنارے شہر بنتے تھے، اور بادشاہ کے جو محل ہوتے تھے وہ دریا کے کنارے ہوتے تھے، اور وہ قلعہ کی طرح ہوتے تھے، اور اس پہ پہرے دار ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے۔ اب یہ کیسے یہ فتح ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے۔ جیسے قسطنطنیہ کا شہر تھا ویسے یہی تھا کہ دجلہ کے کنارے تھا، اور آپ یہ جب دیکھا کہ مسلمان اب مانیں گے نہیں، مدائن پر حملہ کر کے رہیں گے، تو یزگرد نے آرڈر دے دیا کہ پل توڑ دو، تو پل کو توڑ دیا گیا۔ اب آتے رہیے۔ اب یہاں سے آپ کشتی سے آئیں گے بھی تو یہاں پر قلعہ پہ جو ہم محافظ ہیں یہ تو آپ کو تیر سے چھلنی کر دیں گے، کشتی سے اتریں گے، پھر خشکی پہ آئیں گے، پھر جو گھوڑا دوڑائیں گے، کیسے ہوگا؟ کوئی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب یہ بالکل جو یہ تھا کہ بس اب ادھر آپ رہ جائیے، ادھر ہم رہ جاتے ہیں، یہ سمجھ جائیے کہ یہاں پہ ہے یہ ٹگریس۔ یہاں پر آج سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امپاسبل ہے، لیکن خدا کی مدد کے ساتھ جو پاسبل ہے۔ کہا کیا کریں گے آپ؟ پل تو توڑ دیا اس نے، کہا بسم اللہ کرتے ہیں۔ فوج کو دریا کے کنارے لگائے اور سارے کے گھوڑے لگائے۔ کہ گھوڑا کیوں لگا رہے ہیں؟ گھوڑے لگانے کے بعد کہا بسم اللہ، کا مطلب ڈال دو گھوڑے کے دریا میں، اور گھوڑے کو ڈال دیا گیا دریا میں۔ اور اس طرح سے جو ہے ویل ڈسپلن، جیسے میدان میں جو فوج موو کر رہی تھی نا، ویسے پورے دریا میں فوج موو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ جب یہ لوگ دیکھے کہ یہ لوگ جو شانتی کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے دریا درجلہ پار کر رہے ہیں، تو ان کے تو حواس باختہ ہو گئے۔ سارے فوجیں کہے کہ یہ انسان نہیں، یہ دیو آ رہے ہیں، دیوا آ گیا، دیوا۔ یہ یزگرد کہا کہ بھیا میں تو جاتا ہوں، وہ مدائن چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بس ایک آفیسر تھا جو ڈیرنگ کیا کہ بھائی لڑو تو صحیح، دیو نہیں ہے، بھوت ات نہیں ہے، یہ لوگ لڑو اس سے۔ لیکن وہ کچھ فوجیں تھی، اس کو کہ آرام سے نپٹ دیا گیا، اور یہ لوگ اتر گئے پار۔ جب اترے تو پتہ چلا پورا محل خالی ہے، یزگرد کدھر ہے؟ وہ تو چھوڑ کے بھاگ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوف ڈالتا نا دل میں۔
اسی کا نقشہ جو ہے علامہ اقبال نے کھینچا ہے. وہ لفظ بدل دیے شعر کی وجہ سے، ورنہ ہے کیا یہاں ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں. بحر ظلمات تو میڈیٹرینین سی ہے، لیکن اصل یہ دجلہ میں ڈالے تھے. یہ بھی جو ہے وہ شعر بیٹھانے کے لیے وہ بولے. تو یہاں پر جب آئے ہیں تو پتہ چلا جو محل ہے باپ چکا چوند رہ جانے والا، لیکن پورا خالی پڑا ہوا. جمعہ کا دن تھا 336 ہجری. فوراً جمعہ کا ٹائم ہوا، کہا بھائی آپ جب پورا فتح ہو گیا ہے تو چلو جمعہ کی نماز بھی قائم کر دیا جائے عراق میں. کہا کہاں پہ مسجد بنائیں؟ کہا مسجد کا اتنے بڑے محل سے بہترین کیا ہو سکتا، ممبر کہاں رکھیں؟ کہا جہاں پہ کسریٰ بیٹھتا ہے نا اسی کو جو ہے ممبر بنا دیتے ہیں. لہٰذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے جو کرسی تھی نا اسی کو ممبر رسول بنا دیا. اب وہیں پہ بیٹھ کر کے پھر خطبہ دیے. جمعہ قائم ہوئی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور پھر اس کے بعد سے یہ ریٹریٹ ہوتے ہی چلے گئے. یہ ہم بعد میں چیپٹر لیں گے. اب نیکسٹ جو لیکچر جو ہوگا وہ اب ہم یرموک پہلے فتح کریں. یرموک تو فتح بتا دیا ہوں، لیکن اب کیسے ہوا کیوں ہوا یہ بتائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے. اس میں جو 5 ادوار ہیں تو 5واں ادوار کیا ہے؟ گڈ نیوز ہے کہ ایک دو ہے جبری بادشاہت، ایک غلامی والی بادشاہت، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر خلافت اللہ منہاج النبوہ آئے گی. اب وہ گلوبل ہوگی. تو میں آپ کو صرف مایوسی سے نکالنے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ ساری اسٹوری بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں امپاسبل ہے دنیا میں، لیکن خدا کی مدد اگر شامل حال ہے تو کوئی چیز امپاسبل ہے. انڈیا میں تو 20 ہزار لوگوں نے پورے جو ہے شہر فتح کیے ہیں. یہاں تو 20 کروڑ لوگ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے خدا پہ یقین ہی نہیں ہو. ہم سے ہوگا نہیں ہوگا بس حساب کتاب بیٹھا لی. بھائی آپ کے ساتھ ہے کون یہ بھی تو دیکھو کم سے کم. کسی کو یقین نہیں. جو لوگ خدا کے یقین کے ساتھ میدان میں نہیں اترے ہیں امریکہ کے سامنے جو مار کھائیں. اور جو لوگ خدا کے بھروسے پائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لیا. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں ہوں نا تمہارے لیے، لیکن وشواس کرنے والا تو چاہیے. مرد میدان تو ہو، ایک بھی تو مصنع بن حارثہ ہو، ایک بھی تو قعقاع بن محمد ہو. اپنے بچے کا نام تک نہیں بتایا کہ جو ہے یہ لوگ بھی بہادر تھے. بس 1-2 نام جانتے تھے ہم لوگ، خالد بن ولید ہیں، یہ ہے وہ ہے. ان لوگوں کا نام کون جانتا؟ تو اس لحاظ سے جو ہے مایوسی سے نکلیے. یہ تعداد وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اسلام کے فتح شکست کے جو ہے دار و مدار نہ کثرت پہ ہے نہ قلت پہ ہے، خدا کی نصرت پہ ہے. یہ ہمارے لیکچر کا تھیم. اسی لیے پھر میں علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں اس حدیث کے اکارڈنگ جو علامہ اقبال بولنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ پھر دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک عالمی خلافت قائم نہ ہو جائے. تو علامہ اقبال بھی یہی دیکھتے تھے، وہ حدیث وغیرہ کا بہت اسٹرانگ مطالعہ تھا. تو اس میں کیا ہے، علامہ اقبال نے جو جھنجھوڑا ہے سب کو یا تسلی دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے. اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے. شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے. اور دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کا مال، اور موج مسترہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی. اب پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اب پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور نالے سیاد سے ہوں گے نوا سامان طیور، خون گلچی سے کلی رنگی قبا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرنا ہوگا، جب اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے.
پوری دنیا میں عالمی خلافت قائم ہو جائے اور ہمارے حصے میں جو ہے کچھ نہ آئے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی ہے کیا؟ اب پوری دنیا میں کفر دندنا جائے لیکن اکیلے ہم فائٹ کرتے رہ جائیں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم سے بڑا کوئی لکی ہے کیا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھے نا، خالد یہ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گولڈن پیریڈ نہیں دیکھے نا، لیکن کیا وہ لکی تھے یا ان لکی تھے؟ تو ٹینشن کیا ہے؟ چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم نے اپنا کنٹریبیوشن دے کر کے اپنا نام ٹھیک کر لیا تو پھر چاہے اسلام کو فتح ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ ٹارگٹ یہ دیا گیا ہے، سلیبس یہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہم کو بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہیں سے جانا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، تو یہ خلفاء راشدین کو آپ پڑھیے اچھے سے، جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہی وہ لوگ کیے تھے۔ تو اس لحاظ سے میں خلفاء راشدین کا دور آپ کے سامنے ڈیٹیل سے لا رہا ہوں۔ ابھی تو صرف پولیٹیکل سسٹم لا رہا ہوں، پولیٹیکل میں ہسٹری میں کیسے کیسے ہوا، پھر ان کا اکنامک سسٹم، ان کا سوشل جسٹس، ان کا کوآپریشن، یہ سب تو بعد میں انشاءاللہ اسی میں سے ساری چیز نکالوں گا۔ اور ایک اعلان ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے میں گھر جا رہا ہوں، تو نیکسٹ ویک نہیں رہے گا،